یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا. اب جس کو وہ بیان حلفی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت اس کی ہے کیا؟ یہ قانون کے مطابق ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ نے. چیئرمین پارٹی کا جو ہے اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے, ایفیڈیوٹ نہیں دینا, حلف نامہ نہیں دینا, صرف ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ, یعنی وہ جو جمع کرائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس, انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ از کریکٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف. یہ اس کو ذرا فرق کریں حلف نامے سے. جس وقت ہم الیکشن لڑتے ہیں فاروق حبیب کو یا اسد عمر کو یا سرور خان صاحب کو جا کے اپنے پیپر جمع کرانے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں ہم ایک حلف نامہ جمع کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے اثاثوں کا گوشوارہ ہے ساتھ, اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ ہم اپنے اثاثوں کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ چیئرمین کسی بھی پارٹی کا ہو وہ اپنے اثاثوں کی بات نہیں کر رہا, اپنے آمدنی کی بات نہیں کر رہا, وہ پارٹی کی آمدنی کی اور پارٹی کے اثاثوں کی بات کر رہا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. اور الفاظ یہ ہمارے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں, یہ عمران خان کے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں, یہ الفاظ قانون میں ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہے اور میرا یقین ہے یہ درست ہے انفارمیشن. یہ صرف اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی خطرہ پیدا کریں کہ اوہ عمران خان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا, اب تو عمران خان کی جو ہے نا وہ سیاست کا مستقبل خطرے میں پڑنے والا ہے. نہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سیاست کا کوئی پہلے خطرہ تھا نہ آئندہ خطرہ ہے. اگر خطرہ ہے اس وقت تو اس پاکستان کے بسیدہ سیاسی اور حکمرانی کے نظام کو ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو بے اختیار کر دیا گیا ہے, اور پاکستان کے چند خاندان طاقتور طبقے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمام طاقت ان کے ہاتھ میں ہو, عوام کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہ ہو. میں اب آخر میں صرف یہ کہہ کے کہ یہ جو انہوں نے آج کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے, جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو برابری کی بنیاد پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ان کو ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی کیس آپ نے ساتھ چلانا ہے. تو آپ سے ہم مطالبہ نہیں کر رہے, پاکستان کی قوم مطالبہ کر رہی ہے, وہ قوم جس سے آپ یہ اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آزاد سیاسی پارٹی ہو جو صرف عوام کی طاقت کے اوپر سیاست کرے. وہ عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کہاں ہے وہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ, کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی کی رپورٹ, اور ان رپورٹوں کے اندر کیا کیا ہے یہ میں فاروق سے بولوں گا کہ فاروق ذرا سا تھوڑی تفصیل بتائیں نا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب نے آپ کو بڑی تفصیلات بتا دیں, لیکن ابھی ایک انفارچونیٹ خبر بھی اسی دوران آئی جو ہیلی کاپٹر کریش کے حوالے سے ہمارے 6 افسران جو ہیں وہ ریسکیو جو بلوچستان میں آیا اس دوران ہیلی کاپٹر کریش ہوا, وہ شہید ہو گئے. تو تمام پاک فوج سے اور تمام جو شہداء ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جہاں تک رہ گئی بات میں کوئکلی, کیونکہ جنرل سرفراز جو ہیں کور کمانڈر جو تھے سدرن کمانڈ کے, میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی انٹریکٹ کر چکا ہوں. ایک انتہائی شاندار افسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان, اور جو چیز میرے ذہن میں سب سے زیادہ ان کی چسپاں ہے, پہلی دفعہ جب میں ملا اس کے بعد سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی, ایک درد رکھتے تھے بلوچستان کے عوام کے لیے. اور بہت ہی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ اتنا اچھا انسان, اتنا اچھا افسر, اور باقی جو ہمارے سارے افسر جو قوم کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جنت میں جگہ مقام عطا کرے. جی, جس طرح اسد صاحب آپ کو بتا رہے تھے سارے کیس کے حوالے سے کہ جو ججمنٹس نظر انداز کی گئی ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2017 کا فیصلہ ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہو, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ قانون کے مطابق آپ پابند ہیں کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کے درمیان کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنی. آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے بینک کے کھاتوں کے گوشواروں کی جانچ پڑتال آپ نے کرنی. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کہا کہ میرا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے,
میں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آگے رکھنا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جو اسکروٹنی کمیٹیاں ہیں یہ ایک وقت میں بنی ہیں، جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے جی 8 سال میں 4 سال تو یہ اسکروٹنی کمیٹی نے لے لیے اور یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے لے لیے، 1.5 سال اس میں حنیف عباسی سپریم کورٹ کے اندر کیس کو لے کر گئے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن میں ہیئرنگز نہیں ہوتی رہیں۔ باقی وقت جو ہے جو ہماری قانونی ریمیڈیز تھیں جس میں ہم نے پٹیشنر کا لوکس اسٹینڈائی چیلنج کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو اسکروٹنی کمیٹی میں بھی آیا کہ اکبر ایس بابر کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا کریڈیبل ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا جو کسی کورٹ آف لاء کے اندر بطور ثبوت کے پیش کیا جا سکے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آج تک جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی اپنی اسکروٹنی مکمل کر کے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع نہیں کروا سکی۔ اور جب ہم نے ان کا وہ ریکارڈ دیکھا ہے جو اسٹیٹ بینک سے بھی انہوں نے منگوایا ہے تو اس میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 36 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو پیپلز پارٹی بتا ہی نہیں سکی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ پیسہ جمع کروانے والے کون سے لوگ ہیں۔ 66 کروڑ روپیہ نون لیگ نہیں بتا سکی کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ 15 کروڑ 20 کروڑ 5 کروڑ روپے کی رقوم جو ہے وہ کس نے ڈالی ہیں۔ ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ 5 کروڑ کا چیک تو میاں صاحب کو ایک گجرانوالہ کے بندے نے دیا تھا، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کا نام پوچھا تو فوت ہونے والے کا نام انہیں معلوم نہیں تھا۔ 5 کروڑ کا چیک تو جو ہے وہ شجاعت عظیم نے دے دیا تھا، اس کو مشیر حبابازی نواز شریف نے اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ اور یہاں پر یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، یہ تو یو ایس اے کا قانون ہے، اور ہر 6 مہینے بعد ہم وہاں پر اپنی رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے قوانین بہت زیادہ سخت کر دیے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی جس فنڈ ریزنگ کی بنیاد جو ہے وہ درست، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی یو ایس اے میں بطور ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، آصف علی زرداری کے دستخطوں سے یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کے ڈاکومنٹس پیپلز پارٹی کے کیس میں ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں، میں نے آج اپنی ٹویٹ میں بھی شیئر کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے روہیل ڈار جو ہیں ان کے دستخطوں کے ساتھ، جو ان کے فورن کے کوئی پریزیڈنٹ ہیں، پی ایم ایل این یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، ایک میاں فیاض ہیں نون لیگ کے، ان کے نام سے یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، جو وہاں پر یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور مارک سیگلز کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں لابی کرنے کے لیے، اور مارک سیگل آپ کو یاد ہے مشہور لابیسٹ ہے جن کو بی بی شہید کے جو کیس میں بطور گواہی دینے بھی جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ تو بنیادی طور کے اوپر اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ تو میں نے تو ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تو بائسنس اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، یہ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ٹاپ آڈیٹرز لے آئیں، آپ اپنی مرضی کے ٹاپ آڈیٹرز، انٹرنیشنل آڈیٹرز، انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز لے آتے ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس رکھ لیتے ہیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے رکھ لیتے ہیں، اور میڈیا پہ لائیو کوریج ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت نے پاکستان کے اندر سیاسی فنڈ ریزنگ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے، کس کے اکاؤنٹس شفاف ہیں، کس کے نہیں ہیں۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے، امتیازی سلوک کریٹ کیا ہے، جو شفافیت ہے، جو انہوں نے کام انصاف سے لینا تھا وہ انہوں نے ہرگز جو ہے وہ کسی صورت نہیں لیا۔ اور عجیب مذاقہ خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ناصر حسین جو ہیں ان کی شادی جو ہے وہ رومیتا شیٹھی کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کا اکاؤنٹ مشترکہ ہے، وہ مشترکہ طور پہ جوائنٹلی پی ٹی آئی کو $27,000 ڈونیشن دے دیتے ہیں، تو رومیتا شیٹھی کی جو فنڈنگ ہے وہ بھارتی فنڈنگ بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زین کاٹن مل کا مالک میاں اختر جو کہ پیر محل کا رہنے والا ہے، ٹوبا ٹیکسنگ ڈویژن کا، وہ $10,000 ڈونیشن دیتا ہے، کوئی 2011-12 کے اندر، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، اس کو بھی ممنوعہ فنڈنگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا آصف ہے، وہ پے پال کے اوپر $100 دیتا ہے پی ٹی آئی کو، اپنی فرم کی طرف سے اس کے وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ بھی فارن فنڈنگ کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ جتنے اس کی تفصیلات سامنے آتی جا رہی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی مضحکہ خیز چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، نہ جس کا سر ہے نہ جس کا کوئی پاؤں ہے۔
اگر کوئی زبردستی سے اور قانون سے ہٹ کے اس معاملے کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ یہ عمران خان کی کوئی سرٹیفیکیشن ہے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کے کوئی ذاتی اثاثہ جات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی ان کی کوئی ٹیکس ریٹرن کا یا ویلتھ سٹیٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں، 60 ڈاکومنٹس کے ساتھ دے چکے ہیں۔ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 کے تحت ایک سرٹیفکیٹ جو اسد عمر صاحب نے آپ کو دکھایا وہ جمع کرواتے ہیں جو ان کی بیسٹ آف دا نالج کے مطابق تھی۔ لہذا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے نون لیگ کا، اس کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی حلف نامہ تھا جو عمران خان نے دیا تھا۔ حلف نامہ کسی صورت نہیں تھا، اور اس کو ہم پوری طرح جو ہے وہ اس کو جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ہماری قانونی ٹیم بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور یہ بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے کہ ہم نے اس کو کس فورم کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کو پٹیشن کر کے چیلنج بھی کر دیں گے۔ جی بجلی چلی گئی۔